السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد رمضان اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ ایک اسلامک پروگرام، اور ہمارے ساتھ ایک اسلامک اسکالر ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نیشنلی اور انٹرنیشنلی ویل ریناؤنڈ ہیں۔ تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ جناب؟ دعائیں کرو نوازی رمضان بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر جی، بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مشکور وقت دیا ہمیں۔ تو آج لوگوں نے کافی ہمیں سوال بھیجے ہیں، تو ان کے کوئی جواب آپ دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ چلتے ہیں اسٹریٹ اوے سوال پر۔ جی ہاں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ آیا ہے، ایک بھائی نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے کہ جی یہ جو سال گزرا ہے ہمارا اور اینڈ جا رہا ہے اس کا، بس چند دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے حوالے سے اسلام میں کیا چینجز آئی ہیں، کیا ہوا پوری دنیا میں اس سال میں، اسلامکلی کیا چینجز آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور جی ٹی وی گلاسکو یو کے پروپرائٹر آنر، ہمارے بہت ہی معاون دوست جو ہمیشہ اس طرح کی اسلامی پروگرامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اپنا خلوص پیش کیا ہے، جناب محمد طارق نذیر صاحب، میں ان کا مشکور ہوں کہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس طرح کے پروگرامات انہیں مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج جو کچھ پروگرام جو ہم نے کرنا ہے، اس کا ثواب ان کے والدین کی روح کو پیش کروں گا، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین، اور انہیں کربڑ کربڑ جنتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان بھائی، آپ نے بڑا قیمتی وقت اپنے دیا، اور آپ نے جو سوال کیا مجھ سے اس گزرتے ہوئے لمحات کے تعلق سے کہ 2024 جی اب بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، چند دن اور رہ گئے ہیں، تو بیسکلی زمین و زماں اور مکین و مکاں کا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، خداوند قدوس، جس کے اقتدار کی پہرے داری کائنات کے ہر ذرے پہ ہے۔ وہ جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، سرکار کا دامن کرم عطا فرمایا، اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کے آستان کرم پہ سرخمیدہ ہو جائیں۔ وہ پیشانی جو پتھروں کے آگے، جو سنگریزوں کے آگے، جو پہاڑوں کے آگے، جو درختوں کے آگے، جو سمندر کے آگے، صحرا کے آگے جو پیشانی جھک رہی تھی، نبی دو عالم سرور کائنات کے تشریف آوری نے ہماری پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرمایا، وقار انسانیت سے نوازا۔ اسلام ہیز اے کمپلیٹ آف لائف، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ گزرتے ہوئے سال کے آخری لمحات میں ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ جی، ہم قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کا فلسفہ حیات کیا ہے۔ وہ زمان و مکان کو قرآن عظیم نے ایمانی اور عملی اور اعتقادی حوالے سے کیسے پیش کرتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا دعوت دیتا ہے کہ ہم کس طرح دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ تو قرآن عظیم کی بہت ہی مشہور سورہ ہے سورہ عصر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر۔ قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، قسم زمانے کی۔ وہ خدا جو زمین و آسماں، مکین و مکاں اور کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات شرق و غرب کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو رحمت خداوندی سے مستفیض نہ ہو۔ وہ خدا جس نے زمانہ پیدا کیا، وہ خود زمانے کی قسم کھا رہا ہے، لیکن اس کی نسبت ہماری طرف ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ تو وہ انسان جو اپنے زمانے سے، اور زمانہ ہی میں ساری آسائشیں ہیں، ساری رونق حیات ہے، بالکل زندگی کی ساری توانائی اسی سے منسوب ہے، ہم زندگی ہماری ان سے منسوب ہے۔ ہم زمانے سے بہت محبت کرتے ہیں، مینس زمانے سے محبت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم زمانے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آسائشوں سے محبت کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں، شہرت سے محبت کرتے ہیں، کاروبار حیات سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی صحت و تندرستی سے محبت کرتے ہیں، اپنے عروج و ارتقاء اور اقتدار اور حکومت و بادشاہت اور تخت سے حکومت کرتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ دنیا چھوڑ کے جائے، وہ چاہتا کہ ہمیشہ رہیں، مگر دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ گزرتے ہوئے لمحات جو گزر رہے ہیں، ہماری متعینہ زندگی میں ہر روز ایک ایک دن یہ کم رہا ہے۔ اگر ہم مقدر میں 60 یا 70 سال لے کر آئے ہیں، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے گزرتے ہوئے ڈھلتے ہوئے شب و روز کے ساتھ یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے، غالباً یہ شعر شکیل بدایونی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے، نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے کہ یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچے۔
کوئی ایسی صبح نہیں جس کے دامن میں کوئی شام نہ سوتی ہو، اور کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے دامن میں کوئی سپیدہ سحر نہ ہو، ایک نیا سورج اپنے اجالوں کے ساتھ طلوع ہونے والا نہ ہو، ہر رات کی کروٹ میں ایک صبح کا اجالا ہے، اور یہی مسافت حیات ہے اور یہی زندگی ہے۔ تو قرآن عظیم کا ارشاد قسم زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان گھاٹے میں وہ ہے جو صرف زمانے سے محبت کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو زمانے سے نہیں بلکہ زمانے کو پیدا کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت گزار ہیں، اس کا آستانے پہ سرخمیدہ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر سارے انسان نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے بعد عمل صالح ہے، گڈ ول، اچھا کام کرنا۔ تو اچھا کام کرنا ایمان لانے کے بعد، تو اچھا کام کرنا یہی آپ کے زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان کا تعارف یہ نہیں ہے کہ میں پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا اور مر گیا۔ اگر انسان کا یہ تعارف ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جانور بھی پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے۔ اگر تعارف ہمارا قبیلہ ہے تو جانوروں کے بھی قبائل ہیں، جانوروں کی بھی نسلیں ہیں، ان کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے۔ جنگل کے جانور جو ہیں، جتنے جانور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی برادریوں میں باقی زندہ رہیں۔ اگر یہی ہم نے راستہ اختیار کر لیا جو مثال میں نے دی ہے، اگر تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور جانوروں میں جو شے ہمیں ممتاز کرتی ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں عقل دی اور ہمیں ایمان سے مشرف فرمایا، اور ہمارے اندر یہ تمیز ہے حق اور باطل، اور پھر وہ رسول اللہ سرور کائنات جلوگر ہوئے ہیں ایک نظام حیات دے کر، آئینی زندگی لے کر، ایک کتاب مقدس لے کر۔ آج اللہ کے نبی سرور کائنات اور ان کے مقدس صحابہ بظاہر ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی روحانیت، ان کی کرم نوازی، ان کی لائے ہوئی کتاب، ان کا درس حیات، ان کی سیرت، ان کا آئینہ زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ اور قیامت کی صبح تک کوئی نبی جلوگر نہیں ہوگا مگر اللہ کے نبی سرور کائنات کی سیرت طیبہ قرآن عظیم ایک نمایاں رہنما کی حیثیت سے، ایک زندہ رہنما کی حیثیت سے ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسلام زندہ ہے، میرے نبی زندہ ہیں، اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اور نبی کی لائے ہوئی سیرت زندہ ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا آیا ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں قرآن و سنت اور عمل صالح کے مطابق گزارا ہے تو ہم نے کامیاب زندگی گزاری ہے، اور جو کامیاب زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہماری زندگی اور آپ کی زندگیوں کی مثال، لوگ جشن مناتے ہیں کہ بس سال آنے والا ہے، لیٹس سیلیبریٹ۔ اور چونکہ یورپ کا مزاج کیا، آج پوری انسانی دنیا کے مزاج جو سیلیبریشن ہے، یورپ تو آپ چھوڑیں، یعنی کہ ہماری ایشیائی ملکوں میں، جی اسلامک کنٹریز میں کافی ہے، اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں میں آپ دیکھیں کہ وہ عرب جو بڑے متشدد تھے، جو کہتے یہ تھے کہ ہم میلاد کو نہیں مناتے چونکہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ We don't celebrate the Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam because there's a shirk against of Islam. We don't have any concept of Milad to celebrate in order. وہ لوگ جو اسلام میں میلاد النبی کے منانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، شرک و بدعت کہتے تھے، آج وہ پورا قبیلہ، وہ پورا ملک آج وہ کرسمس منا رہا ہے، اور باضابطہ وہاں کے اسکالر، وہاں کی عوام، وہاں کے لوگ وہ کرسمس والا جو ہے وہ سانٹا کلوز کا وہ لباس پہن کر وہ اسٹیڈیم میں پہنچ رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر افسوس یہ کہ آج ملت اسلامیہ کے رگوں کا خون اتنا سوکھ گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عالم اسلام سے آواز اٹھائے کہ جو کر رہے وہ جائز نہیں، وہ شرک ہے۔ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھا رہا، خاموشی ہے۔ بالکل۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ہماری آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ وقت کے ڈھلتے سائے کے ساتھ ساتھ ہم کمزور ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح میں لوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا حال یہ ہے کہ جس طرح کہ صحرا میں ایک برف کی چٹان پڑی ہو، صحرا میں ایک برف کی چٹان ہو، اور وہ برف کی چٹان روزانہ دھوپ کی تمازت سے وہ برف پگھلتی ہے، وہ چٹان پگھل رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ریگزار میں جذب ہو جائے گی وہ چٹان، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ یہاں کوئی برف کا بہت بڑا پہاڑ تھا یا چٹان تھی، آپ اس کا پتہ لگا نہیں سکتے۔ بالکل ہی ہماری اور آپ کی زندگیوں کا حال ہے کہ ہمارے وجود سے عرق حیات ایک ایک قطرے کی طرح روزانہ ٹپک رہا ہے، اور زندگی کے صحرا میں وہ ہمارے وجود کا ٹپکتا ہوا قطرہ جذب ہو رہا ہے، اور ایک دن ہم فنا ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے جناب؟ تو اس کو
قرآن عظیم نے پھر ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی کہ حق اور صبر کا راستہ اختیار کیا جائے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ابھی آپ نے سوال کیا کہ اس کو روکا کیسے جائے، تو بلفظ دیگر میں یوں کہوں گا کہ انسان اگر اپنی زندگیوں میں نقصان اٹھا رہا ہے، گھاٹا اٹھا رہا ہے، یہ کر جو میں نے مثال دی ابھی آپ کو، تو اسلام میں کیا اسکیل ہے کامیاب زندگی کا؟ اسلام میں کامیاب زندگی کا معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ تو قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ گویا کامیاب زندگی کا مدار نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اقتدار ہے۔ کامیاب زندگی کا مدار جو ہے، جو فاؤنڈیشن آف ویلتھی لائف، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ ہاں، بٹ دنیا میں اس وقت تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی یہ چیز فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے سعودیہ کا کہا ہے، وہ پیسے کے لیے اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے نا، پورا چینج کر دیا انہوں نے سسٹم ہی سارا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اب ہندو وہاں دیوالی بھی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کرسچنز وہاں پر کرسمس بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پہلے بالکل لاؤڈ نہیں تھا۔ ان کے ملک میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جی آپ اس قانون کو ابائڈ کریں، بٹ وہاں جو انہوں کا قانون تھا ساری دنیا اس کو ابائڈ کر رہی تھی، مگر انہوں نے چینج کر دیا، کیوں؟ ایسا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قرب قیامت کے بارے میں جو احادیث نبویہ ہم جب پڑھتے ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو قومیت عربیہ ہے جس کا آپ نے نام لیا ہے، یہ بت پرستی سے لوٹی تھی۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھایا تھا، جی، لات و عزا کی پرستش چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی پرستش کا عادی بنایا، انہیں نمازی بنایا، اللہ کی وحدت کی دعوت دی۔ لیکن یہ دور آنے والا ہے کہ یہ پھر اسی طرف لوٹ رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ اسی طرف لوٹ جائیں گے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام اس قدر سمٹ جائے گا جیسے کہ سانپ جو ہے وہ اپنے بل میں واپس سمٹ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مجھے حیرت بڑی ہوئی کہ ایک آپ سعودی عرب میں یعنی یہ کوئی کسی قسم کی آؤٹ سائڈر پبلیکیشن آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، مگر میں نے کل یا پرسوں دیکھا ہے کہ وہاں اب عربی میں رامائن اور گیتا بھی ٹرانسلیشن کے بعد اس کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے ایونٹ میں جہاں ملک کے سربراہان اکٹھا ہیں اور اسے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اب وہ جزیرے عرب جہاں قرآن کی دعوت دی گئی تھی یا رسول اللہ سرور کائنات کی سیرت پاک کی دعوت دی گئی تھی، اب اس زمین پہ وہ کچھ پڑھا جائے گا۔ یہ رامائن اور گیتا تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ کسے پڑھو، اس کی طرف لوٹو، تم بت پرستی سے لوٹے تھے دوبارہ وہیں جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس ملک نے پوری دنیا کو اسلام کی روشنی دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اسلام عصر حاضر میں دنیا کے ہر فرد بشر کے لیے ہے، اسلام از لاسٹ سالویشن فار ایوری سنگل ہیومن بینگ، اب ہم کہاں لوٹ رہے ہیں؟ سر یہ ہلاکت و تباہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات ایک بڑی اہم بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مغرب یہ اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہاں اگر دیکھا جائے اس ملک میں جب ہم رہتے ہیں انگلینڈ یا برطانیہ، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہاں گرچہ مسلمان نہیں ہیں کثرت کے ساتھ، مگر اسلام موجود ہے، اور وہاں مسلمان ہیں، اسلام موجود نہیں ہے۔ یا کرسچینٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس سے ملے وہ ایتھیسٹ ہوتا جا رہا ہے یہاں پر انگلینڈ۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم بڑے بڑے چرچ کو خرید کر ہم مسجد بنا رہے ہیں، کنورٹ۔ اچھا، اس قدر اسلامائزیشن یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بڑے بڑے لوگ، چاہے انجینئر ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے بیرسٹر ہوں، چاہے کسی اور اچھے پروفیشن کے لوگ ہیں، وہ باضابطہ طور پہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں جائیں یا کسی اور ایئرپورٹ پہ جائیں، وہاں پر ہماری بچیاں جو ہیں اسکارف پہن کے کام کر رہی ہیں۔ ہمارے یہی میرا دوسرا سوال بھی یہی تھا کہ ہونا تھا کہ یورپ میں کیا چینجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ چینجز آپ نے دیکھی ہیں، ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، چرچز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور مسجدیں بنی جا رہی ہیں، وچ از اے گڈ سائن۔ تو اس میں آپ کیا لیونگ ان یورپ، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے؟ ہول آف یورپ بیسکلی، یو کے بھی اس میں۔ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ ایک دعوتی دین ہے، ہمیشہ ہمیں دعوت
200 تک پہنچانا چاہیے. مگر افسوس کہ اس ملک میں جو اتنی ہمیں راحتیں ملی ہیں اور آرام مل رہا ہے یا ملا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی آسائش اور اپنے ذخیرہ دولت اکٹھا تو کیا ہے، لیکن اسلام کی دعوت جس طرح یہاں کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہنچایا. اچھا، نہیں پہنچایا. اگر ہم نے پہنچایا ہوتا قما حقہ، تو یقین جانیے جو اس ملک میں رہتے ہوئے جو اسلام کی چہل پہل ہم دیکھ رہے ہیں اور جو آزادی ہمیں میسر ہے دنیا کے بے شمار ملکوں کے بنسبت، آپ کسی اور ملک میں جائیں اور وہاں کی عبادت خانے کو آپ خرید کر مسجد بنائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. نہیں ہو سکتی کسی اور ملک میں، یہ الاؤڈ نہیں ہے اس ملک میں اس کے سوا. ابھی ہے یہاں اسی شہر میں آپ کو کئی ایسے چرچ ملیں گے جو باضابطہ مسجد ہے، اور یہاں سے گزرنے والا کوئی مقامی انگریز یہ نہیں کہتا کہ یہ چرچ ہے، وہ موسک ہی کہتا ہے. یہاں کے ممبران پارلیمنٹ بھی موسک کہتے ہیں، کونسلر بھی موسک کہتے ہیں. لیکن کسی اور ملک میں جا کیجئے تو ایک ممبران پارلیمنٹ سے لے کر اور نیچے درجے کے لوگوں تک وہ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. وہ اب تو عالم یہ ہے کہ بعض مسجدوں کے نیچے کھدائی ہو رہی ہے کہ اس مسجد کے پیچھے شاید کوئی اور عبادت گاہ رہی ہوگی، کھودو اسے، نکالو اسے. یہ جیسے ہی کہہ رہے ہیں، یعنی 400-500 کی تاریخ جن ملکوں میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، آج وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کے مسجدوں کے تہخانے کو کھود کر یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے کوئی اور عبادت گاہ موجود تھی. گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پوری مشنری کام کر رہی ہے. جی بالکل. یعنی کہ باضابطہ گورنمنٹ کی پشپناہی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں چاہے جو چاہیں آپ کریں، آپ کو کھلی ہوئی اجازت ہے. لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں ہم اور آپ ہیں، یا ہزاروں چرچز ہیں، ہم اس کو خرید کے ہم نے مسجد بنا دی ہے، مگر کوئی انگریز اس پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی تاریخ تلاشتا ہے. یہ باہر سے پوری عمارت بتاتی کہ چرچ ہے، لیکن اس کی حیثیت مسجد کی ہے قانونی طور پہ، جب سے ہم نے خریدا ہے اسے. تو اس ملک میں لیکن اگر مسلمان یا رہتے ہوئے تھوڑی اور کوشش کریں کہ دین کے پابند ہو جائیں اور یہاں جو لوگ ہیں انہیں دین کی دعوت دیں. یہی میرا تیسرا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو اسلامک نالج اور ایجوکیشن دینے کے حوالے سے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا کچھ اور ہم کر سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں. ہمیں اور بھی کام کرتے رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کا جو اسکول ہے اور یہاں کے جو کالجز ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں اسلامک سینٹر وغیرہ میں، جو ماسک میں پڑھنے آتے ہیں، جو مساجد میں تعلیم کا جو جز وقتی طور پر پارٹ ٹائم جو انتظام ہے، اس میں یہ ہے کہ بچے آئے اور انہوں نے قرآن وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا یا انہوں نے ختم کر دیا قرآن پاک ناظرہ، پھر انہیں پیرنٹس جو ہے اٹھا لے جاتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے قرآن پاک ختم کر لیا بس. تو صرف قرآن پاک کو ناظرہ بائی لوکنگ پڑھ لینا جو ہے، انہوں نے اسلامک ایجوکیشن کے کمپلیشن کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اب تو اس سے شروع ہونا چاہیے. اس کے بعد دینیات پڑھنا ہے. تو سلیبس وائز جس طرح وہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے اسلامک ایجوکیشن، ایسی پارٹ ٹائم مدرسوں میں باضابطہ طور پر ہائی لیول پر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے یہاں ایجوکیشن کا نظام ہونا چاہیے. ہے بھی لیکن بہت کم پیمانے پر ہے. مگر میں یہ کہنے لگا تھا کہ انگلینڈ کی طرف ہے مگر وہ بہت کم ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے کمیونٹی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ایک قوم کے جو لوگ ہیں جو اپنے وقت کو یہاں وہاں بیٹھ کے ضائع کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے شروع کیا تھا کہ بھائی اسلام میں بھی وقت کی بڑی امپورٹنس ہے، وہ اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں یہاں وہاں کیفیٹیریا میں بیٹھ کر، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ جو پیرنٹس ہیں کم از کم وہ خود ہفتے میں ایک بار کسی درس میں خود شریک ہوا کریں. درس قرآن میں ہوا کریں، درس حدیث میں ہوا کریں. اگر مسجدوں سے وابستہ ہیں اور مسجد میں بلا شبہ ہمارے ہاں مساجد میں درس قرآن کا بھی اہتمام ہے، درس حدیث کا بھی اہتمام ہے، تو کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 روز وہ درس میں خود شریک ہوں. جب پیرنٹس جو ہیں مینٹلی اور ذہنی طور پر ان کا رجحان اسلام کی طرف ہوگا تو بلا شبہ ان کا گھر اسلامی ہوگا. اور جس گھر میں اسلامی بچے پل رہے ہوں گے اسلامی ماحول میں، ان بچوں کی ذہنیت بھی اسلام کی طرف ڈھلتی ہوئی محسوس ہوگی. تو سب سے پہلے پیرنٹس کو پابند نماز اور دین کا پابند ہونا ہوگا. اس کے بعد وہ تبدیلیوں کا نکھار، اس کا اثر، اس کا رنگ و آہنگ انشاءاللہ بچوں پہ ہوگا. یہاں جو پیرنٹس ہیں ہمارے وہ تو لگے ہوئے ہیں بیچارے. آج کل یہاں رہنا بھی بڑا مشکل ہو گیا نا جی، کمانے کے لیے جی، بجلی بل، گیس کا بل، رینٹ گھر کا. آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو چکی ہے یو کے میں. ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ بس میں نے پیسہ کمانا ہے. اور جب ان سے بات کیجئے تو کہتے ہیں جی میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. کیا یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں یا خود اپنے لیے کر رہے ہیں؟ ایسے 1970 کے جو لوگ تھے وہ بھی شکوہ کرتے کہ بھائی 60 بڑی
سستائی تھی کیونکہ بہت چیزیں سستی تھی. 2 پاؤنڈ ہفتے کی تنخواہ ہوتی تھی, ہم اپنے آپ کو سروائیو کر لیا کرتے تھے. پھر 80 والے کہتے ہیں 90-70 بڑا اچھا ہے. تو یہ انفلیشن ہمیشہ بڑھتا رہا ہے, ضروریات بڑھتی رہی. اس تمام مہنگائی کے باوجود کیا ہماری زندگیوں نے, ہم نے لیگژریس لائف چھوڑ دیا ہے, ہم بنگلوں میں رہنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, کیا ہم نے اچھی اسٹینڈرڈ گاڑیاں ہم نے چلانی چھوڑ دی؟ نہیں نا. مگر ان کو مینٹلی یہ ڈرل کیا جا رہا ہے صرف ذہنی طور پہ ہمیں اس معاملے میں کہ جی ہم کیا کریں, مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی ہونے کے باوجود بھی آپ نے گھر کے تمام اسٹینڈرڈ کو آپ نے مینٹین کر رکھا ہے. آپ نے سال میں 2 بار اپنے لانچ سوٹ بدلے ہیں, ہے نا, لیدر کا لانچ سوٹ آپ کے پاس ہے, ہمارے آپ کے گھروں میں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہم نے گھر پہ انویسٹ کیا, ہم اپنے بچوں پہ کیوں انویسٹ کرتے؟ نبی دو عالم سرور کائنات کی حدیث پاک ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے اچھا گفٹ جو ہے وہ اچھی تعلیم, اچھی تربیت ہے. ہم اپنے بچوں کو برتھ ڈے میں کتنا گفٹ دیتے ہیں, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو عارضی طور پہ بچوں کا مستقبل, ان کی زندگی, ان کی روحانی تربیت اور ان کی تمام ترقی کا راز یہ سمجھیں کہ آپ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے. تو اگر ان کے مستقبل کی ترقی اور ان کی زندگی کا مدار, اس کا فل فاؤنڈیشن جو ہے وہ دین کے تعلق سے ہے, تو میں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت دیں. بٹ انفارچونیٹلی یہاں کے جو پیرنٹس ہیں وہ تو یہ اس میں ہی لگے ہوئے ہیں, جی میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, لائر بنانا ہے, یہ بنانا ہے. تو دینی تعلیم کی طرف وہ ان کو سیکنڈری رکھ رہے ہیں اس کو. یہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر بنانا اور انجینئر بنانا اور بیرسٹر بنانا اٹس ناٹ اگینسٹ آف شریعہ, اٹس ناٹ اگینسٹ آف اسلام. یو کین میک یور چلڈرن ڈاکٹر, انجینئر, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو سو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو کین میک یور چلڈرن a good Muslim, yes, a good Islamic scholar. Yes. So Islam doesn't say anything about that you can't make your children into doctors or barrister whatsoever. It's not clash between two thoughts. دونوں ہی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیرالل کرنا چاہیے. ہاں بالکل, اسلام از ناٹ اگینسٹ any modern education. اسلام نے ہمیشہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اسلام نے ہمیشہ اس کو پروموٹ کیا ہے. See, Quran has says more than 50 verses of the Quran, they're saying depends on its modern sciences. قرآن تو خود ایک ماڈرن کتاب ہے. یہ وجہ قیامت کی طرف تک قرآن پاک کو باقی رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عظیم میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ قیامت تک کے جتنے مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان سب کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے. تو اس لیے یہ ہماری نیرو سوچ ہے, کیونکہ ہمارے پاس بیسکلی لوگوں کے پاس نالج نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک حدیث پاک وہ پڑھیں جو مسجد کے امام ہیں اور جو اسلام کے اسکالر ہیں. ہمارے بچے کیوں پڑھیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے بچوں کو تم نے قرآن پڑھا لیا, دین پڑھا لیا, تو جتنے بہتر وہ دیندار ہوں گے اتنے بہتر ڈاکٹر ہوں گے, جتنے بہتر دیندار ہوں گے اتنے بہتر انجینئر ہوں گے. بے شک. کو تو دیکھو. تو اس میں یہ جو اس وقت ایجوکیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اس طرف کیوں نہیں زیادہ فیملیز آ رہی کہ جی ہم نے بچوں کو بنانا ہے کہ کوئی مولانا بنا دے, کوئی اسکالر بنا دے. وہ بہت کم لوگ اس طرف جا رہے ہیں. میں جیسے کہہ رہا تھا نا کہ وہ ڈاکٹر اور لائر کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اس میں پیسہ زیادہ مل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر نئے اسکالرز ہو چاہیے جو ہمیں انگریزی میں بچے, ہماری جو اگلی جنریشن ہے اس کو کنورٹ کر سکیں, ان سے بات چیت کر سکیں, کیونکہ اردو جو ہے از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. دا نیو جنریشن ہیئر انفارچونیٹلی ان کو اردو سکھائی نہیں جا رہی. only way you can communicate with them is in English. I would like to say one thing here, کہ یہاں جو لڑکے موجود ہیں جو ینگ جنریشن, they do understand very well the غزل, قوالی, songs. ہاں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ سب کے سب اردو میں ہیں. Some of some you can say the Persian as well. تو اس وقت وہ کہ excuse تو نہیں ہوتا ہے کہ I understand the Persian or any قوالی which is written in Urdu, very hard vocabularies. تو وہاں تو اعتراض نہیں ہوتا ہے, مگر جہاں اردو بولنے کا تعلق ہے, اردو لکھنے کا تعلق ہے, اعتراض ہوتا ہے. تو ایسا نہیں, اگر ہم اپنے بچوں کو بائی لنگول, ہمارے بچے ہیں, کوشش اگر گھر کے ماحول کو ہم اردو بچوں کو بچپن ہی سے سکھائیں اور پڑھائیں, ایٹ دا سیم ٹائم ماسک اور مدرسے میں بھی اردو کا ایک دن رکھا جائے. بالکل ہو سکتا ہے سنڈے روز اسکول ہو, اس طرح ہم نے وہ کام کیا ہے. کیونکہ فی الحال تو مسجد میں یہی ہوتا ہے کہ جی قرآن شریف پڑھنا ہے بس. تو وہ بھی ہمیں ود نالج ہمیں نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو قرآن میں کہنا ہے قرآن پاک کو بائی لکنگ پڑھنا, یہ صرف اور صرف بائی لکنگ قرآن پاک کا پڑھ لینا ہے. قرآن پاک کا پیغام کیا ہے, اس کے میسیجز کیا ہیں, ہے نا, قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, یہ سب چیزیں آپ کو جاننے کے لیے. یہ چونکہ ابھی آپ جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے, ان کی حیثیت صرف وہ نرسری کی ہے یا پرائمری اسکول کی ہے. پرائمری اسکول کا بچہ جو ہے وہ میتھس, ہائی اسٹینڈرڈ میتھس تو نہیں پڑھتا جا کر, وہ الجبرا جیومیٹری تو نہیں پڑھتا, وہ گریجولی آہستہ آہستہ وہ جاتا ہے ہائی اسکول میں, پھر وہ کالج, پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پیراللی
اسلامک نالج کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں بچے قرآن پاک جب ناظرہ ختم کر لیں اس کے بعد بھی 3-4 سال انہیں دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں یہاں موجود جو کہ انہوں نے کریش کورس کیا ہے، پارٹ ٹائم کورس. فار ایگزامپل 3 سال 4 سال کا عربیہ کورس کیا ہے. اس کورس کے پڑھنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بنیادی طور پہ دین کو سمجھ جائیں اور ان کے اندر اسلامک انڈرسٹینڈنگ کا شعور پیدا ہو. لیکن اس میں سب سے بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی ہے. اگر پیرنٹس دیندار نہیں ہوں گے تو بچے دیندار نہیں ہوں گے. اور جب بچے وہی بڑے ہو کر اب جب وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کہ بچہ ہماری بات کو نہیں مانتا، وہ ہماری بات نہیں سنتا. تو سوال اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا تم نے اللہ اس کے رسول کی بات سنی؟ جب وقت تھا ان بچوں کو تربیت دینے کا تم تو کاروبار پہ لگے ہوئے تھے، پیسہ کما رہے تھے. تمہاری اصل دولت جو ہے وہ یہ بچے ہیں. کسی شخص نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم اس ملک میں آئے تھے ہم سونا کمانے کے لیے، ہم دولت کمانے کے لیے، لیکن ہم نے ہیرا کھویا ہے. ہیرا کھویا، بالکل. وہ بچے ہیں. بالکل صحیح. کلکم مسئول، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص تمہیں کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص تمہیں کا اپنے بچوں کے بارے میں پوچھو گی. تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کہاں چھوڑا، کیا پڑھایا، کس حال میں رکھا، کیا ایجوکیشن دی، تم سے پوچھا جائے گا. ایسا نہیں کہ بچے بڑے ہو گئے تو اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن جب وہ بچے چھوٹے تھے نا پہلے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کا درخت جو ہے وہ کمزور ہوئے ہیں جب ہے نا، اس کو مول افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہی درخت اگر توانا بن جائے، تندرست بن جائے تو اس کو آپ مول افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم یہ ایکسکیوز کر کے ہم فارغ نہیں ہوں گے. نہیں، یہ جو آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یہاں دیکھا، جو آبزرو کیا کہ لاٹ آف پیرنٹس وہ خود بیچارے اتنے اسلام کو جانتے نہیں ہیں، تو ان کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں؟ کیونکہ کچھ تو اس عمر میں چلے گئے وہ شرماتے ہیں کہ کوئی بات پوچھنے سے، جی ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ ہمیں کون سی نظروں سے دیکھیں گے. وہ ٹابوز ہمیں توڑنے چاہیے نا، کہ ماں باپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے نا. کچھ بندے جو پہلی جنریشن آئی ہوئی تھی وہ کام کی طرف ہی لگے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جا کے جب ان کی ایج ہوگی 70-60 وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جی اب نمازاں پڑھنی ہیں، ہونتے سی اللہ کو معافی مانگنی ہے. ہاؤ کین وی ایجوکیٹ دوز پیرنٹس ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ آگے بچوں کو پاس آن کریں گے. دیکھیے ایسا ہے کہ بوڑھا باپ بھی تو کبھی جوان تھا نا. جی. کہا گیا ہے کہ اپنی حدیث پاک ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی امیر کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو، اپنی موت کو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی عافیت کو، فرصت کو غنیمت جانو. تو جو بندہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو ہلاکت سے دو چار ہوتا ہے نا. کہا جائے گا اس بوڑھے دولت مند سے پوچھا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ بتاؤ تم نے دولت کہاں سے کمائی تھی. کچھ نوجوان جوان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری تھی. اس بوڑھے عیاش سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنا بڑھاپا، اپنی جوانی کہاں گزاری تھی. تو دیکھیں ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں یہاں، اور ہماری اس ٹی وی پہ ہمارا پورا کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. ہم چاہیں گے تو 10 سال پہلے اور 10 سال بعد ہمارے جو پروگرامات ہیں اسے نکال کر دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی خدائی کمپیوٹر کا ایک نظام ہے، خدائی کمپیوٹر کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کمپیوٹر کے نظام میں ہمارے اور آپ کی شب و روزمرہ کی زندگیاں محفوظ ہو رہی ہیں، ریکارڈڈ ہیں، ریکارڈڈ ہیں. اسے آپ نہ نہیں کہہ سکتے. اور یہی نامہ اعمال ہے جو قیامت میں ہمارے سامنے جب کھولا جائے گا ہم انکار کر رہے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ. تو کہا تمہارے ہاتھ گواہ دیں گے، تمہارے پاؤں گواہ دیں گے، تمہارے انگلیاں گواہ دیں گی، تمہارے اعضاء گواہ دیں گے کہ یس تم نے ہم سے یہ کام لیا ہے، اور ہم تمہاری عقل اور تمہارے یہ تابع تھے، غلام کی حیثیت سے لگے ہوئے تھے. غلام کا کام ہوتا ہے کہ جو آقا آرڈر دے اس کو فالو کریں. تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان یہ ہمارے غلام ہیں. ہم نے یہ سب کچھ کیا ان سے. ایک اور سجیشن میں کرنا چاہتا ہوں ویسے کہ آپ ولنگ ہیں کہ کوئی کلاسز رکھنے کے لیے ایڈلٹس کے لیے، میں نے جو بڑے بزرگ ہمارے یا ماں باپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کلاس رکھا ہے بلا شبہ. ہمارے مدرسے میں، ہمارے اکیڈمی میں کلاسز موجود ہیں، بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے تو ہیں، بڑوں کے لیے بھی. لیکن میں نے کہا کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کم از کم ہفتے میں ایک بار وہ درس قرآن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، درس حدیث میں تشریف لائیں. لیکن نہیں آتے ہیں نا، مشکل یہ نہیں آتے ہیں. اب یہی بڑوں کو آپ کہیں کہ کانسرٹ ہے آج قوالی ہونے والی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں ایک سیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور 100 پاؤنڈ لوگ دے کر بیٹھ کے قبرگیاں سن رہے ہیں. تو جو قوم اس وقت یہ سب کچھ کر رہی ہے دین کو چھوڑ کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ قوم اپنی زندگیوں میں راحتوں سے دوچار ہوگی؟ کیا ان پہ مصیبت نہیں آنی؟ بالکل آئے.
کیا وہ ہلاکت کی طرف نہیں جائیں گے؟ کیا وہ گھریلو پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ کہ اللہ کے دین کے راستے کو تم نے چھوڑ کر. میں بھی کہا کہ سعودی عرب میں عالم یہ ہے کہ وہ گیتا کا عربک ٹرانسلیشن کر کے بانٹ رہے ہیں لوگ، صحیح بات. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے اسلام سے غافل ہو کر تم نے محض ایک رات چند گھنٹے قوالی سننے کے لیے تم نے اپنی دولت کا منہ کھول رکھا ہے. مگر اس قوم سے اگر دین کے لیے مانگا جائے تو وہ پیسہ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس قوم کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قوم، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ کیا آپ بھول گئے کہ جن آبادیوں میں بسنے والے لوگوں نے اللہ کے حکم سے انحراف کیا تو پوری آبادی پلٹ دی گئی؟ ایسا ہوا ہے نا؟ بالکل. تو وہ کیا وہ اس دن کا ہم انتظار کرنے والے ہیں؟ کیا آبادیاں نہیں پلٹ رہی؟ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسا اسلامی ملک بتائیں کہ جہاں سکون ہو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو پھر تو اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول سرور کائنات کے دین سے ہم نے بغاوت کیا ہے. یعنی اسلام تو وہ ہے جو پوری دنیا پر 800 سال تک، آپ دیکھیں اسپین میں ہماری حکومت رہی، سلطنت دولت عثمانیہ، ہندوستان میں اسلامی حکومت، اور ترکی نے دولت عثمانیہ تقریباً 800 سال تک حکومت کرتے رہے. مگر یہ حکومت ہم سے رخصت کیسے ہو گئی؟ تو اس کا آسان سے جواب یہ ہے کہ جب تک کہ مسلمانوں کا تعلق علم سے تھا حکومت ہمارے ہاتھوں میں تھی، اور جب سے ہم نے بغاوت، سرکشی اور جہالت کا راستہ اختیار کیا ہمارے ہاتھوں سے حکومت چھین لی گئی ہے. اس لیے کہ ہر ملک کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، ہر حکومت کا مالک، ہر وراثت کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات، بے شک. اس لیے ان دا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ لوٹیں اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے نبی سرور کائنات لے کر آئے. اور سال گزر رہا ہے، سب سے زیادہ قیمتی وہ کرنسی نہیں جو ہمارے آپ کے جیب میں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے. وہی میں آخری سوال اس بھی میں کرنا چاہتا تھا کہ واٹ از دا امپورٹنس آف اسلام، وقت ان اسلام، اس کا کیا امپورٹنس ہے؟ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے وقت، اتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی جیسے اس سے میں سورہ پاک کی تلاوت کی شروع میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں، کہ انسان نے وقت کی ناقدری کی ہے. عمل صالح نہ کر کے، عمل خیر نہ کر کے، گڈ ڈیڈ نہ کر کے، اپنے وقتوں کو ضائع کر کے. آپ کے جیب میں جو کرنسی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے کھویا تو آپ دوبارہ اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت آج کا گزر گیا ہے وہ نہیں آئے گا، آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں. آپ وقت کو ٹھوکر نہ مارو اس سے پہلے کہ وقت آپ کو ٹھوکر مار دے. انسان بڑا وہ ذہین ہے جو اپنے وقت کی عزت کرتا ہے. ہر چیز وقت سے وابستہ ہے. چونکہ وقت جو گزر رہا ہے زمانہ، یہ اگر آپ نے اس کی ناقدری کی تو ایک روز آپ موت کے آغوش میں چلے جائیں گے. اچانک جیسے بندہ پھسلتا ہے نا، اچانک انلوئنگلی، بغیر جانے ہوئے، اور اسے آنکھ جب کھلے گی تو قبر کا ماحول سامنے ہوگا. اور جسے آنا ہے اسے جانا ہے. بالکل. جس نے پہلی سانس لی ہے اس نے آخری سانس بھی لینا ہے. اس لیے ہمیں وقت کی عزت کرنی. جو لوگ یہاں دیکھیں نا کہ شام کا وقت ہوتا ہے، 8 آدمی وہاں بیٹھے ہیں. اب یہاں ایک نیا فیشن ہو گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ گلاسگو میں بھی ہے، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، جہاں بھی جائیں، یہ ہم جرگا کیے ہوئے ہیں. ایک ہماری دو فرینڈ شپ ہے، گپ شپ والی محفل ہے. محفل کا نام ہے گپ شپ. آپ سوچئے، آپ گپ شپ کے لیے پیدا کیے گئے تھے. شام کے وقت تمہارے پاس وقت ہے، کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد، یہ تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہارے پاس وقت ہے، اگر آپ فارغ ہو گئے ہیں اپنے کاروبار سے، جائیے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو آپ وقت دیجیے. کچھ نہ کر سکے کم از کم اتنا تو ہو پائے گا کہ ایک کوئی کتاب حدیث پاک کی کھول کر، قول رسول کی کھول کر، اس کتاب کا ایک ورق نہیں، ایک سطر پڑھ کے اپنے بچوں کو سنا دیجیے. شاید وہ صدقہ جاریہ بن جائے. مگر کاروبار سے فارغ ہو کر ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں اور یہاں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں کون کون سے بار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت، اور اس کی تشریح ہو رہی ہے. دوسری بات کھانوں کی تشریح کہ بھائی ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں ہمارے لیے کھانا. میں کہتا ہوں آپ نے، جو لوگ کھانوں کی تشریح کرتے ہیں، جو کھانوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اپنے ٹیبل پر، میں اس کے سخت مخالف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ اپنے، اگر فروٹ بھی کھاتے ہو، مثال تو مینگو، اگر آپ آم کھاتے ہیں آم کے سیزن میں، تو اس کے چھلکے آپ پڑوس کے دروازے پہ نہ پھینکیں. ہو سکتا ہے پڑوسی غریب ہو اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہو. صحیح بات ہے نا؟ بالکل صحیح. یہ ہے. لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ فلسطین جل رہا ہے، سیریا میں بھوکے ہیں لوگ، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ جنگلی گھاس کو کھا کر زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کا انگلینڈ سے جب یہ پیزا اور مختلف قسم کے کباب
جو آپ کو شو کر رہے ہیں اپنے ٹی وی پر اور اپنے فیس بک کے ذریعے، سر سوشل میڈیا پر ہے، جب وہ دیکھتے ہوں گے تو ان پہ کیا گزرتا ہوگا؟ چھپاؤ اسے، اللہ نے رزق دیا ہے، خوش نصیب ہیں آپ، کھاتے ہیں، کھائیے، آپ کس سے منع کیا؟ اس کی تشریح تو نہ کریں آپ. تو یہ فیشن بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے پس منظر میں بھی وہی جہالت ہے، بالکل دین سے ناواقفیت ہے. اگر اسلام میں حق العباد کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، غریبوں کا حق کیا ہے، بھوکوں کا حق کیا ہے، مساکین کا حق کیا ہے، اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو ہم یہ تشریح نہ کرتے. یعنی کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا سویا ہے تو اس کا مطلب سمجھو کہ اس کا حق کسی نے مارا ضرور ہے. ہمارے ملک کے عیاش بادشاہ اور حکمرانوں نے کتنوں کا حق مارا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل. ورنہ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، وہ پرندوں کو کھلانے پلانے والا ہے، وہ انسانوں کو کب بھوکا رکھے گا؟ مگر چونکہ ہم نے اس قدر بغاوت، طغیان، سرکشی کے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ اب نہ ہمارے آنکھوں میں غیرت ہے اور نہ ہم سچ بولنا چاہتے ہیں. اس لیے خدا را وقت گزر رہا ہے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے. بے شک. چھوڑیے ان محفلوں کو، اپنے بچوں کو آپ وقت دیجیے. بالکل. اچھا، کچھ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے، میسیج دینا چاہیں گے آڈینس کو؟ میسج یہی ہے پورے جو اس وقت جو ہماری آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا اس وقت کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہم اسے سوچیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ہماری ذمہ داری کیا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ہماری ذمہ داری کیا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو خود محسوس کریں. اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا تو ہم سراسر نقصان میں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی ہے، اس کی قدر کیجیے. آپ اپنی زندگیوں کی ناقدری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد جو آپ کی نسلیں ہیں، آپ کے گھر کے افراد، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے وقت کی ناقدری کے نتیجے میں جو آپ نے وقت کا سرمایہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے آپ خرچ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شعر ہے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ان آسائشوں اور ان عیاشیوں کا سایہ کل آپ کی آئندہ نسلوں پہ ہو. اس لیے خود اپنے آپ کو کارگر بنائیے. وقت، متاع وقت کو، وقت کی قدر و قیمت کیجیے، اسے یہاں وہاں مت گزاریے، اس کی کارآمد بنائیے. آپ علماء کی محافل میں جائیے، درس سنیے، اپنے علم میں اضافہ کیجیے. آپ دیندار بنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بسنے والے افراد ہیں انشاءاللہ وہ بھی دیندار ہوں گے. بڑا بہت مشہور بات ہے کہ پھلدار درخت وہی ہوتا ہے کہ جس پہ کہ اچھے پھول لگے ہوئے ہوں. لہذا اپنے وجود پر اچھے پھول کھلائیے، اپنے وجود کو خوشبوؤں سے مہکائیے، تاکہ آپ کا وجود جب خوشبوؤں سے مہکے گا تو آپ کی وجود کی خوشبوؤں سے پورا گھر معطر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور شاد و باد رکھے. آپ انسان ہیں، رسول اللہ کی امت ہیں. اللہ کے نبی سرور کائنات نے زندگیوں میں دشواریاں برداشت کی ہیں، آپ دشواری برداشت کیجئے. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی محترم معلم بن کر آئے، لہٰذا ہمیں اس نبی کی دعوت پر ان کی لائی ہوئی کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے. یہی کامیاب ہے. جس نے کامیاب زندگی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے، جس نے کامیاب زندگی اختیار کی ہے رب کریم اسے کامیاب موت سے بھی ہمکنار فرماتا ہے. کامیاب موت یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی مغفرت ہوگی، اس کے نبی کی شفاعت ہوگی. ہماری زندگیاں صرف دنیا تک نہیں، ہمارے لیے اس کے بعد بھی ایک اور زندگی آنے والی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پہ میں کسی اور موقع سے بیان کروں گا، لیکن آج چونکہ گزرتے ہوئے سال جو 2024 گزر رہا ہے اس کا پیغام یہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا. لوٹیں مسجد کی طرف، مدرسوں کی طرف، دین کی طرف. وہیں عزت ہے، وہیں وقار ہے، وہیں سربلندی ہے. خدا حافظ. جی دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.